السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گجرات کے تمام ضلعوں کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب چینل جبیر داؤ گودرا علماء کرام بیانات مجمع کے ساتھ آ جائیں۔ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز و میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کا گھر بنایا ہے۔ یہ دار البلا ہے، آزمائش، جس کو اپنی گجراتی میں کہتے ہیں پریکشا کھنڈ۔ یہ کیا ہے؟ پریکشا کھنڈ ہے، یہ ایگزام ہال ہے۔ یہ جو بھی آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ اس کی پریکشا ہو جائے، آزمائش ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنایا اسی لیے ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ کہ زمین اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں خوبصورتی کی ہیں، یہ سب ہم نے اس لیے بنایا تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں کہ کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے۔ مجھے آپ کو پیدا اسی لیے کیا گیا اور موت بھی اس کے لیے ہے۔ آزمائش مقصود ہے ہماری۔ ہم دنیا میں خالی پھیرے کھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بیکار نہیں بھیجے گئے۔ ہر آدمی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ اللہ نے اس کائنات میں موت اور زندگی کی سسٹم اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ مجھے آپ کو وہ آزمائے کہ یہاں زندگی بھی ہے اور یہاں موت بھی ہے، یہاں زندگی بھی ہے اور موت ہے۔ اور یہ کس لیے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، کس کے عمل میں حسن ہے، کس کے عمل میں خوبی ہے۔ کہ عمل کا حسن یہ ہے کہ آدمی کے اندر اخلاص ہو، اور عمل کا حسن یہ ہے کہ وہ عمل عین سنت کے مطابق ہو۔ کہ نماز پڑھی تو نماز کیسے پڑھے؟ سنت طریقے کے مطابق پڑھے۔ اور کس کے لیے پڑھے؟ کہ اللہ کے لیے پڑھے۔ یہ عمل کا حسن ہے، یہ عمل کی خوبی ہے۔ تو اللہ اپنے بندے کے عمل کی خوبی کو دیکھنا چاہتا ہے، کثرت نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اندر کی خوبی۔ اور جس کے ایمان کے اندر جتنی زیادہ قوت اور طاقت ہوگی، اس کے عمل کے اندر اتنی ہی زیادہ حسن اور خوبی ہوگی۔ کہ عمل کی حسن، عمل کی خوبی، اس کی خوبصورتی کا مدار آدمی کے اندر کے ایمان و یقین پر ہے، آدمی کے اندر کے ایمان و یقین پر ہے۔ کہ آدمی اپنے ایمان کو بنانے کی محنت میں لگے، آدمی اپنے ایمان اور یقین کو بنانے کی محنت کرے۔ اس کے بنانے کے لیے آدمی جان مال وقت کی قربانی دے۔ کہ جتنا اندر کا ایمان بڑھے گا، اتنا اندر عمل کے اندر خوبی اور حسن پیدا ہوتا جائے گا، اور اللہ کے یہاں ایسا عمل قبول ہوگا۔ ایس کا عمل کیا ہوگا؟ بولو، قبول۔ عمل ہو جانا کافی نہیں ہے، عمل ہو بھی اور عمل اللہ کے یہاں کیا ہو؟ قبول ہو۔ جنت تو اس نیکی پر ملے گی جو اللہ کے یہاں قبول ہے، اجر ثواب اس نیکی کا ہے جو اللہ کے یہاں
قبول ہے. جو قبول نہیں ہے، مردود میں ہے، اس کا کیا؟ اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ وہ تو وبال بن جائے گی. کہ آدمی اپنے ایمان پر محنت کرے تاکہ اس کے اندر عمل کا حسن پیدا ہو، نماز اچھے سے اچھی ہو، ذکر اچھے سے اچھا ہو، قرآن کی تلاوت اچھے سے اچھی ہو. اپنی معاشرت کو آدمی خوبصورت بناویں، اپنے معاملات کو اچھے سے اچھا بناویں، اپنی جان مال کو آدمی صحیح جگہ پر لگاویں. یہ ایمان پر ہے کہ آدمی ایمان بنے گا تو یہ سب پیچھے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اس کی نیکی اچھی بنتی جائے گی، مضبوط بنتی جائے گی، خوبصورت بنتی جائے گی، اور ایسے نیکی، ایسا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا. اس لیے کام آدمی کو عمل کرنا بھی ہے اور عمل کو اللہ کے یہاں قبول بھی کروانا ہے. نماز پڑھنا ہے اور پھر نماز پڑھ کے کیا کہنا ہے؟ اللہ اس کو تو قبول بھی فرما. روزہ بھی رکھیں، پھر اس کو کیا کریں؟ اس کو اللہ کے یہاں قبول کرواویں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنا دیا جو صدیوں سے ویران پڑا تھا. اللہ کے حکم سے باپ بیٹے نے تعمیر کر دیا اور اس کی دعا بھی کی کہ آباد ہو جامے. اور اس کی آبادی کی دعا کے بعد اللہ کے حکم سے ایک کام کیا ہے، پھر اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ اسے قبول بھی فرما. یہ ہم کو سکھایا گیا ہے کہ آدمی عمل بھی کریں، عمل کر کے اس کو اللہ کے یہاں قبول بھی کروائے. اور یہ دعاؤں کے راستے سے، آہو گریا کے راستے سے، تضرع کے راستے سے ہی آدمی اللہ کے یہاں اس عمل کو قبول کرواوے. کہ جو عمل قبول ہو جائے گا اس میں بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم جتنا عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہو اس سے زیادہ اس عمل کے اللہ کے یہاں قبول کروانے کا اہتمام کرو. یہ بات اندر کے ایمان کے پکنے سے اور ایمان کے بننے سے ہوتی ہے. اس لیے ہر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اپنا ایمان بناؤ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کے اندر جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا مالداروں پر فرض عین ہے، روزہ رکھنا ہر امیر غریب مسلمان پر فرض عین ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو اپنا ایمان اس درجے تک پہنچانا جو اسے فرائض پر کھڑا کر دیں اور اس کو شریعت کے حرام سے روک دیں، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. فرض عین سمجھتے ہو نا کہ کرنا پڑے، ہر ایک کو کرنا پڑے. ایک ہوتی جنازے کی نماز، پردے کی پایا، گاؤں محلے کے چند لوگ پڑھ لے تو سب سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. لیکن فرض عین فجر کچھ پڑھ لے تو سارے محلے کے لیے کافی ہوگی. جوہر کچھ لوگ پڑھ لے، رمضان کے کچھ لوگ روزے رکھ لے، سب کے لیے کافی ہوگا کہ نہیں؟ سب کو رکھنا پڑے گا. فرض عین ہے یہ تو، مرد پر، عورت پر، جوان پر، بوڑھے پر، ہر ایک کو کرنا پڑے گا. ایسے ہی اتنا ایمان بناویں جو ہمیں آپ کو کہاں پر کھڑا کر دے؟ بولو، فرائض پر. فرائض پر کھڑا کر دے، ہم سے اللہ کا کوئی فرض نہ چھوٹے. کیونکہ آدمی فرض عمل کے ذریعے سے جتنا اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اتنا کسی اور عمل سے اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض چیزوں کو ہم پر ضروری قرار دیا ہے. اس کو کرو. اس سے کیا ہوگا کہ تم میرے نزدیک ہو جاؤ گے، اور نزدیک والے کی بات جلدی سنی جاتی ہے، نزدیک والے کی فریاد جلدی قبول کی جاتی ہے، نزدیک والے پر بہت جلدی نظر پڑتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ تو اللہ کا قرب کس سے ہوگا؟ کہ فرائض سے ہوگا. 5 وقت کی نماز اسلام میں فرض ہیں. اسلام میں کیا ہے؟ بولو، فرض ہیں. کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے، نماز نہ چھوڑے. اللہ نے کسی حال میں اس کو معاف نہیں کیا ہے. آدمی تندرست ہیں تو تندرستی میں پڑھیں، بیمار ہے تو بیماری میں پڑھیں. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارے سے پڑھے.
لیکن معاف کر دیا ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے فرض ہے یہ زندگیوں میں نماز کا اہتمام. تو کہ اتنا ایمان بناؤ محنت کر کے جو فرائض پر کھڑا کر دیں, اور ہر فرض کے اندر اللہ نے بہت بڑی خیر رکھی ہے, بہت بڑی خوبی رکھی ہے. ہر فرض کے اندر اللہ نے بہت بڑی خیر رکھی ہے, بہت بڑی خوبی رکھی ہے کہ فرض نماز پڑھو اور نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو اور اپنے کام بنا لو. فرض نماز پڑھو, اللہ سے دعا مانگو اور کیا کر لو, بولو. حدیثوں میں ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہیں. فرض نماز کے بعد کیا ہوتی ہے, بولو, دعا قبول ہوتی ہے. روزدار روزہ رکھتا ہے تو افطار کے موقع پر, بولو, فضائل رمضان میں پڑھتے سنتے ہیں نا, دعا کیا ہوتی ہے, قبول ہوتی ہیں. دعا کا قبول ہونے کا مطلب ہماری آپ کی چاہت کا بن جانا, ہماری اور آپ کے کاموں کا بن جانا, کیونکہ ہمارا تو ایمان یہ ہے کام بنانے والا کون ہے, اللہ ہے. اس کے سوا کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا, نہ کسی کا کوئی کام بگاڑ سکتا ہے. 7 زمین 7 آسمان جس اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں, اس نے اس کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں کے اندر نفع نقصان کے نظام کو بھی اپنے قبضے میں رکھا ہے. ہم کہیں نفع سمجھے اور اللہ کے علم میں وہاں نقصان ہوتا ہے, ہم کہیں نقصان سمجھے اور اللہ اس کے اندر کیا ڈال دیتا ہے, بولو, نفع اور راحت ڈال دیتا ہے. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز پسند کرتے ہیں, ہماری چاہت کی ہوتی ہے, لیکن اللہ کے نزدیک وہ ہمارے لیے اس میں شر ہوتا ہے. اور بہت سی مرتبہ کسی چیز ہماری چاہت کے خلاف, پسندگی کے خلاف ہوتی ہیں, لیکن اس خلاف ہونے میں اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کیوں؟ وہ اس کا خالق اور مالک ہے, اس کا اول اور اس کا آخر اللہ کو پتا ہے, مجھے آپ کو نہیں پتا ہے. ہاں, اس کا گزرا ہوا زمانہ, اس کا آنے والا زمانہ اللہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ آگے چل کر یہ بات کیا ہوگی. مجھے آپ کا علم نہیں ہے, ہم کمزور ہیں. ہاں, ہم حال کے اندر اس کے اچھے ہونے سے خوش ہوتے ہیں, برا ہونے سے ہم لوگ دل میں تنگی پیدا کر لیتے ہیں, ناراضگی پیدا کر لیتے ہیں, لیکن اس کا انجام اور اینڈ خبر نہیں ہوتی, اللہ جانتا ہے. تو سارے انسانوں کے سارے مسئلے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. وہ کرے گا کب؟ جب آدمی اللہ کو مناوے, اور اس کے منانے کا راستہ کیا ہے کہ دعائیں ہیں, اعمال ہیں, جن اعمال سے اللہ راضی خوش ہوتا ہے, نیکیوں کے راستے ہیں. ہمارے اعمال ہمارے سب سے بڑے اسباب ہیں, مضبوط اسباب ہیں. ان اسباب سے ہمارا کام بنیں گے, ان اسباب سے کیا بنیں گے, ہمارے کام بنیں گے, ہمارے مسئلے حل ہوں گے. ہمارے مسئلے کہ نماز کے راستے سے, تلاوت کے راستے سے, دعا کے راستے سے, ذکر کے راستے سے. اللہ تعالیٰ اس راستے سے ہمارے کاموں کو بنائے گا, ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بات سکھائی, اور آپ نے امت کو اس کی تعلیم دی کہ اعمال کے راستے سے اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کر. ایک غلام تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے پیسے مانگے کہ میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں, آپ میری مدد کریں, میں مقروض ہوں, دیوادار آدمی ہوں, آپ میری مدد فرمائیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تجھے تیرے اس سوال سے اچھی چیز بتا دوں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی, کہ تو نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھا کر, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہ اللہ تیرے حلال کے ذریعے میری تو حرام سے کفایت فرما, اور تیری مہربانی سے
مجھے تیرے ماں سوا سے بے نیاز کر دے. واغننی بفضلک عمن سواک. بہت سے لوگ قرض کی شکایتیں کرتے ہیں, بس اب بہو دیو چھے. تو کہنے سے تھوڑا کم ہو جائے گا. اور آپ کسی کو کہیں گے تو آپ کو 5-25 ہزار دے گا. دوست ہوگا تو ناراض ہوگا, دل میں غم کرے گا, اور دشمن ہوگا تو برابر چھے کیا لاگنو چھے کیا تو آؤٹ جائیے کہ ہاں. ارے سنتے ہو کہ سوتے ہو؟ اڑوس پڑوس میں دیکھو چوتھے آسمان پر چلے گئے ہیں سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے. نیچے لے آؤ ان کو. آدمی نے آنکھ سے سنتا. ہمارے بزرگوں میں قاری ظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, کہتے تھے آدمی کان سے نہیں سنتا ہے, آنکھ سے سنتا ہے. جب کتاب پڑھی جامے تو کتاب پڑھنے والے کو دیکھے, بات ہو رہی ہو تو بات کرنے والے کو دیکھے. آنکھ سے سنتا ہے. اس لیے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے نا تو سننا بند ہو جاتا ہے. تو حالانکہ کان تو کھلے رہتے ہیں. کان کیا رہتے بولو؟ کھلے رہتے ہیں. ہو جاتا ہے. ہاں, دھیان توجہ کے ساتھ سنو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مضبوط دعا سکھائی. یہ دعا ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے. حضور نے اعمال کا راستہ بتایا. ہاں, کہ تجھ پر پہاڑ جیسا قرضہ ہوگا تو بھی اللہ اس دعا کی برکت سے کیا کر دے گا؟ ادا کر دے گا. کیسے کرے گا؟ اور وہ اسباب وہ بنائے گا. اسباب ہاں یہ بنائے گا. اس کے بس میں سب کچھ ہے, سب چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. ہر چیز اللہ کی غلام ہے, اس کے حکم کے ماتحت ہیں. حالات موافق کرنا نا موافق کرنا یہ اس کے بس کی چیز ہے. دلوں کو پھیرنا کس کے بس کی چیز ہے بولو؟ اس کے بس کی چیز. ہم آپ کسی کے دل کو پھیر نہیں سکتے ہیں, مچیڑ نہیں سکتے ہیں. وہ پھیرے گا, وہ گھمائے گا. یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب. ہاں, دشمن کو دوست بنا دے اور دوست کو دشمن بنا دے. نفرت کو محبت سے بھر دے اور محبت کو دشمنیوں سے بھر دے. نفرت کی جگہ کیا لے لے؟ محبت لے لے. اللہ کی شان ہے. فتح مکہ کے موقع پر ایک طبقہ ایسا تھا جو ہمیشہ نفرت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلمانوں سے. لیکن اللہ نے راتوں رات ان کے دل پھیر دیے, اور ایسے پھیر دیے کہ وہ اپنی زبانوں سے کہنے لگے کہ اس زمین پر سب سے زیادہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنی جان سے بھی زیادہ. کل تک ان کے دل دشمنیوں سے بھرے ہوئے تھے. نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے. اور آج کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا کہ دل پلٹ دیے. کس نے پلٹے؟ اللہ نے پلٹے. کیسے پلٹے؟ یہ اس کی شان ہے. اس کی شان ہے. اس کی تو طاقت بہت بڑی ہے. ہاں, اس کی قدرت بہت بڑی ہے. اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا. اس کی چاہت میں کوئی آڑ نہیں بن سکتا. فعال لما یرید, وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. دنیا کی ساری طاقتیں مل کر انسان اور جنات اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتے ہیں. ہاں, وہ کسی کا برا چاہے تو کوئی اس کا اچھا نہیں کر سکتا ہے, اور اللہ کسی کا اچھا چاہے تو بولو ساری دنیا مل کر انسان, جنات, فرشتے یہ اس کا برا نہیں کر سکتے ہیں. سب اللہ کے قبضے میں ہے. اس لیے ہمیں حکم ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. نمازوں کے راستے سے, ذکر کے راستے سے, تلاوت کے راستے سے, دعاؤں کے راستے سے کس کی طرف رجوع کریں؟ کہ سب ادھر سے. آپ ایک پتھر کتے کو مارو تو کتا پتھر کو کاٹنے جاتا ہے یا پتھر مارنے والے کو کاٹنے جاتا ہے؟ ارے سمجھو بولو. اتنا سینس تو کتے کو بھی ہے کہ لگا تو یہ پتھر ہیں, لیکن پتھر کا قصور نہیں ہے, وہ کھڑا اس کا قصور ہے. اس کا لوتیا لے لو. اس کے پیچھے دوڑتا ہے وہ. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, حالات, پریشانیاں, بیماریاں, تکلیفیں, یہ جو کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو اس کے پیچھے نہیں پڑنے کا. جہاں سے آیا ہے اس کو راضی کرو.
کہ وہ راضی ہوگا کس سے؟ ایمان کی محنت سے، عمل کی محنت سے، عمل کو بنانے سے، کہ آدمی اپنی نماز کو اچھے سے اچھی نماز بناوے، خالی اٹھک بیٹھے والی نماز نہ رکھے۔ اس لیے جماعتوں میں بھیجتے ہیں کہ جاؤ بھائی نمازیں صحیح کرو، نماز کا ظاہر بھی درست کرو، نماز کا باطن بھی پکا کرو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت ہو کہ ہم جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز ایسی ہو جاندار، جیسے صحابہ کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ آدمی اپنی نماز کی مشق کرے، اللہ کے راستے میں نکل کر نماز کو جاندار بناوے، طاقت والی بناوے۔ نماز سے کیا نہیں ہوتا؟ نماز سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اس امت کو بنیادی طور پر کلمہ اور نماز دیا گیا۔ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایمان نماز سے ہوا ہے، اور آئندہ بھی چل کر جو ہوگا وہ ایمان اور کلمے سے ہوگا، ایمان کلمے نماز سے ہوگا۔ اپنا کلمہ، اپنا یقین بنانا، اپنی نماز کو جاندار اور شاندار بنانا، اپنے عمل کے اندر خیر خوبی پیدا کرے، حسن پیدا کرے، کہ نماز حسن والی ہو، دعا حسن والی ہو، ذکر و تلاوت حسن والی ہو، ہاں ماں باپ کی خدمت میں حسن ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن کا معاملہ ہو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں آدمی خیر خوبی برتیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں آدمی کیا کرے؟ بولو، خیر خوبی برتیں، کہ ان کے ساتھ خیر خوبی یہ ہے کہ آدمی ان تمام کے حقوق جو اپنے ذمے ہیں سب کا حق یاد کر کر کے دے دے، ان کے حق کو نہ مارے، ان کے حق کو نہ مارے۔ ہاں، کہ ان کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کہ ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کو میں آپ دین سکھاویں۔ کھلانا پلانا ٹھیک ہے، اس کو تو جانور بھی سمجھتا ہے، چڑیا بھی سمجھتی ہیں کہ اس کا چوزا گھونسلے میں ہوتا ہے تو باہر سے دانے لا کر اپنے چوزے کے منہ میں ڈالتی ہیں۔ اتنا عقل تو اللہ نے چوزے کو بھی دے رکھی ہے، چڑیا کو بھی دے رکھی ہے۔ تو خالی اپنے بچوں کو کھلا دینا، پلا دینا، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دینا یہ کافی نہیں ہے، اور یہ بس نہیں ہے کہ میں آپ اس کو بس سمجھیں۔ یہ سکے کی ایک بازو ہے۔ سکے کی دوسری بازو کیا ہے؟ ہم نمازی بنیں، ان کو نمازی بناویں، ہم تلاوت کرنے والے بنیں، ہمارے گھروں میں تلاوت کا ماحول ہو، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں اور ان کی زندگیوں میں اللہ کا ذکر آویں، ہم دعا والے بنیں اور ان کی زندگیوں میں دعائیں آویں، ہم سچے امانت دار بنیں اور سچائی امانت داری میرے بچوں میں، بچیوں میں، دامادوں میں، بہوؤں میں آویں، میرے بھائی بہنوں میں آویں، میرے ماں باپ میں آویں۔ ہاں، ان کا سب سے بڑا حق ہے۔ لوگ ایک حق جانتے ہیں، لوگ ایک حق جانتے ہیں کہ اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھے مکان میں بساؤ، ضرورتیں پوری کرو، گھر والوں کی خواہشیں پوری کرو، ان کی ڈیمانڈیں پوری کرو، ایک جانتے ہیں۔ اس لیے پوری زندگی اپنے آپ کو اس میں پیل دیتے ہیں، دوسری نہیں سمجھتے ہیں کہ جس بیوی کو کپڑا دینا میری ذمہ داری ہے، اس بیوی کو نماز سکھانا میری ذمہ داری ہے۔ میرے بچوں نے آج قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا، میرے گھر میں آج تلاوت کا ماحول بنا کہ نہیں بنا، تعلیم کا ماحول بنا کہ نہیں بنا، ذکر کا ماحول بنا نہیں بنا، اس لائن کی فکر کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو۔ ہاں، یہ عمل کا حسن ہے جو اللہ مجھ سے آپ سے، یہ خوبی کی چیزیں ہیں۔ ہاں، یہ آزمائش ہے، یہی چیز میرے لیے کہ اپنے آپ کو دیندار بناویں، اپنے گھر والوں کو دیندار بناویں، ہمارے گھروں میں دین کا ماحول بنے، اعمال کا ماحول بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کا ذہن کیسا بنایا تھا؟ عمل والا، دعا والا۔ ہاں، آپ کی تربیت کا انداز یہ تھا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تشریف لائی۔ آپ گھر میں تشریف فرماتے اور دستک دی باہر سے گھر پر، اور دروازہ کھٹکھٹایا اس انداز سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً عبداللہ بن مسعود ساتھ میں تھے، ان سے کہنے لگے کہ یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز تو فاطمہ کا ہے، لیکن یہ وقت گھر پر اس کے آنے کا نہیں ہے، یہ وقت اس کے گھر پر آنے کا نہیں ہے۔
حضرت فاطمہ گھر پر داخل ہو گئی. داخل ہوئی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی بے وقت, اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ, فرشتوں کا کھانا تو تسبیح ہے, سبحان اللہ, وہ سبحان اللہ ان کی خوراک ہے, الحمدللہ ان کی خوراک ہے, اللہ کا ذکر ان کی خوراک ہے, ہماری غذا ہماری خوراک کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ سمجھ گئے. پھر ارشاد فرمایا بیٹی تو چاہے تو میں تجھے 5 بکریاں, تو چاہے تو میں تجھے 5 بکریاں دے دوں. اور اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے, اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے. پھر فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ چاہے تو اس سے 5 بکریاں اور چاہے تو آپ یہ 5 کلمات سکھا دیں. آپ کیا سکھا دیں؟ 5 کلمات سکھا دیں کہ ان 5 کلمات کے ذریعے سے اللہ سے جو بھی مانگے گی اللہ تعالیٰ اس کی مانگ چاہت حاجت کو پوری کرے گا. یہ 5 کلمات دعا کے اندر مانگے تو اللہ کیا کرے گا بولو؟ حاجت کو کیا کر دے گا؟ تم سب جاننا چاہتے ہو, کون کون جاننا چاہتا ہے؟ لیکن اس کی قیمت دینی پڑے گی, اس کی قیمت دینی پڑے گی. ہم مفت نہیں دیتے کسی کو, نیت کرو قیمت دے دیں گے, دے دوں گے. 4 مہینہ دے دوں گے. کون کون دے گا 4 مہینہ؟ ابھی تھوڑے لوگوں کی ہاتھ اٹھ رہے. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ان 5 کلمات کی ضرورت نہیں ہے, ذرا کھل کر اٹھاؤ. ماشاءاللہ دیکھو یہ سب قیمت ادا کریں گے ان کلمات کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سکھایا تھا کہ جب دعا مانگو اللہ تعالیٰ کے ان 5 ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز تھا یہ گھروں میں کہ لوگوں کا رخ کدھر موڑا؟ اعمال کی طرف. یہ ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیزیں, اپنے بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, گھروں میں اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو یہ ماحول بناویں. گھر میں پریشانی آ گئی, بچہ بیمار ہو گیا تو بیوی کی زبان پر کیا ہوتا ہے؟ جا انہیں ڈاکٹر پاس لے جاؤ. کالنو تاؤ سے اتر تو نہ تھی. تو ہماری زبان پر ایمان والے کے بول کیا ہوگا؟ بھائی اس کا پہلا علاج تو کیا ہے؟ صدقہ ہے. پہلا علاج کیا ہے بولو؟ عالجوا مرضاکم بالصدقات. اس کا پہلا علاج صدقہ ہے کہ جیب میں پیسے ہیں 50-100 روپیہ اپنے بچے کے لیے کیا کر دو؟ صدقہ کر دو. اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ. ہاں بیٹا بیٹی اپنے بچوں کے پوتے نواسوں کے بارے میں بیماریوں کی شکایت کریں تو ہمارا ماحول تربیت گھروں میں یہ ہو کہ ان کو سکھائیں کہ بیٹی تیرے پاکٹ میں سے پہلے 50-100 کی نوٹ صدقہ کر دے. کوئی ڈاکٹر 500 کی فیس لیے بغیر کیس لیتا ہے ہاسپٹل میں؟ بہت ہو ایمرجنسی 1000 روپیے, نارمل کیس 500 روپیے. اور اس کے علاج پر ٹھیک ہو جانا یقینی بات نہیں ہے. ہو بھی کھرا انو بھی ہوئے. ہوتا ہے ایسا نا کہ ان کے 1 ہفتہ علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بدلو. تو پیسہ بھی گیا, وقت بھی گیا, بیمار بھی پریشان, ہم بھی پریشان, اور پھر دوسرا علاج. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کیسی بات ہے بولو؟ ایک دم 100% پکی ٹھکی بات ہے. عالجوا مرضاکم بالصدقات. کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. صدقہ دو, صدقہ. یہ پکا علاج ہے. ٹھیک ہے دوا کرنے سے انکار نہیں ہے, حدیثوں میں ہے کہ تم دوا کرو کیونکہ اللہ نے ہر بیماری کی دوا دنیا میں پیدا کی ہے. ہاں اس لیے بہت سی چیزیں دوا کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی ہیں کہ آپ نے دوائیں سکھائی لوگوں کو. لیکن اس کا بنیادی اور پہلا علاج مومن کی زبان پر کیا آئے گا بولو؟ صدقہ آئے گا, دعا آئے گا. حدیثوں میں ہے ناگہانی مصیبتوں کا علاج دعاؤں سے کرو. الدعاء یرد القضاء.
دعا میں تو ایسی طاقت ہوتی ہیں کہ یہ تقدیر کی بری برائیوں کو بھی ختم کر دیتی ہیں. میری آپ کی تقدیر میں کوئی برائی لکھی ہوتی ہے، مومن کی دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس برائی کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ دعا کی طاقت سے رد کر دیتا ہے. اندر کا یقین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا راستہ سکھایا. آپ نے خوف ہو، پریشانی ہو، ڈر ہو، آپ نے سکھایا لوگوں کو دعائیں. 1947 میں ہمارے مرکز میں دلی میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھے. ملک کے حالات پارٹیشن کی وجہ سے اچھے نہیں تھے، تو ایک خادم تھے اس زمانے میں. حضرت شیخ نے آپ بیتی میں قصہ لکھا ہے. وہ مرکز کے رسوڑے کا سامان لایا کرتے تھے، سودا، سبزی، گوشت، تیل، اناج، مسالے. دلی کا نظام الدین کا ایریا آج جتنا ڈیولپ دکھتا ہے نا، اس زمانے میں آج سے 70 سال پہلے اتنا ڈیولپ نہیں تھا. سب چیزیں لینے کے لیے، خریدنے کے لیے کہاں جانا پڑتا؟ شہر میں، دلی شہر میں. تو وہ ان فسادات کے زمانے میں حالات بگڑے ہوئے تھے، لیکن سامان لانا تھا تو گئے وہاں، سامان خریدا اور سامان خرید کر بس میں بیٹھ گئے. تو بس میں کچھ اور بھی لوگ تھے جو ان کو دیکھ کر گھورنے لگے. یہ سمجھ گئے ان کی نیت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو، میرے پاس ہے، میرے پاس ہے. تو وہ سمجھے کہ اس کے پاس کچھ ہے، اونچے اونچے بول بولتا ہے، لگتا ہے اس کے پاس کوئی بھاری ہتھیار ہوگا. خیر وہ سلامتی کے ساتھ پہنچ گئے. وہاں مرکز میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ موجود تھے. ان کو پورا قصہ سنا ہے کہ گیا آیا، راستے میں ایسا پیش آیا معاملہ. تو میں نے ان کے برے ارادوں پر کہا تھا کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے پاس ہے. انہوں نے مجھے پوچھا بھی تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں کہا میں کیوں بتاؤں میرے پاس کیا ہے. تو شیخ نے کہا تو مجھے تو بتا دے تیرے پاس کیا ہے. اس نے کہا حضرت آپ نے نہیں سکھائی تھی کہ جب حالات میں خوف خطرہ محسوس ہوتی ہے دعا پڑھنے کی؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بات یقین کی ہے. بات کس کی ہے بولو؟ یقین کی. ہمیں دعاؤں کا راستہ دکھایا گیا ہے. تو آدمی اس کا ماحول اپنے گھروں میں بناوے. اس کے میں آپ مکلف ہے. میں کیا ہے بولو؟ میں آپ اس کے کیا ہے بولو؟ ہر گھر میں یہ محنت ہو تاکہ گھر کی چار دیواری میں ہماری اولادیں نیک بنے، دیندار بنے، صالح بنے، اچھی بنے. ہمارے بچے پرورش کس پر پائیں بولو؟ نیکی پر، بھلائی پر. ہمارے بچے باہر کے ماحول میں نہیں بگڑتے ہیں. معاف کرنا، لوگ کہتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں. غلط باتیں ہیں سب. بننے بگڑنے کا سارا مدار گھر کی چار دیواری کے اندر کا ماحول ہے. میں فجر پڑھنے اٹھوں گا تو میرے بچے فجر پڑھنے اٹھیں گے. بات سمجھے نا؟ ہاں، میری اہلیہ، میری بیوی نماز کے وقت پر مصلی پر جائے گی تو میری بچیاں بھی اس کو دیکھ کر کیا کرے گی بولو؟ نماز پڑھے گی. میرے ہاتھ میں قرآن ہوگا تو میرے بچے بھی کیا کریں گے بولو؟ قرآن پڑھیں گے. میرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی تو میرے بچوں کے ہاتھ میں بھی کیا آئے گی بولو؟ تسبیح آئے گی. اللہ کا ذکر کریں گے. میں مصلی پر روزانہ 15-20 منٹ جی لگا کر، لو لگا کر اللہ سے مانگوں گا تو میری یہ نیکی میری اولاد کے اندر بھی منتقل ہوگی. ہاں، جیسے خون منتقل ہوتا ہے نا، اولاد کیا ہوتی بولو؟ ماں باپ کا خون ہوتا ہے، خون منتقل ہوتا ہے نا. ایسی میری نیکی میری اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اور میری غفلت بھی میری اولاد میں منتقل ہو جائے گی.
اگر میں نے ماحول نہیں بنایا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، بچے باہر نہیں بگڑتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بازاروں میں نہیں بگڑتے. یہ بنتے بھی یہاں ہیں، بگڑتے بھی یہاں ہیں. تربیت کا ماحول گھروں میں ہو، کہ ہماری زندگی میں اعمال ہو. کیوں؟ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں. ہر ماں باپ کیا ہوتے بولو؟ گھروں میں اپنے بچوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ سیمپل، نمونہ، آئیڈیل ہوتے ہیں، اداہرن ہوتے ہیں. بچے ان کو دیکھ کر سارا کام کرتے ہیں. آپ دیکھو، ماں نماز پڑھتی ہے، چھوٹی بچی بھی جیسا تیسا دوپٹہ ڈال کر ماں کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ سجدہ کرتی ہیں تو بھی سجدہ کرتی ہیں، رکوع کرتی ہے وہ بھی رکوع کرتی ہیں. آپ دعا مانگو ہل کر تو وہ بچے بھی ساتھ میں بیٹھ کر یوں کرتے ہیں. پتہ کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کی نیکی آ رہی ہے. اللہ نہ کرے اگر میری آپ کی زندگی میں نمازیں نہیں ہیں، میری آپ کی زندگی میں قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر یہ غفلت بھی نیچے جائے گی. ہاں، تربیت سمجھتے ہو؟ آئیڈیل ہم ہیں. فارسی میں کہاوت ہیں، خشت اول چو نہج معمار کج تا سوریا میرود دیوار کج. دیوار کی پہلی اینٹ کو کڑیا جب ٹیڑھی رکھ دیتا ہے، آپ سوریا ستارے تک اس دیوار کو لے جاؤ، دیوار کیسی رہتی ہے؟ ٹیڑھی رہتی ہے. جہاں تربیت میں کچا پن رہ جاتا ہے تو وہ آگے جانے کے بعد کچا ہی رہتا ہے. یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کہ مجھ میں اعمال بنے، میرا ایمان بنے، میری زندگی نیکی بھلائی تقوی والی بنے، اور یہ چیزیں میری بیوی میں، میری بچوں میں، میری بچیوں میں، میری بہوؤں میں، میرے دامادوں میں منتقل ہو، میرے بھائی بہنوں میں، میرے کٹمب قبیلے میں. اس کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں 4 مہینے نکلو. ہاں، 4 مہینے چلے یہ کوئی وظیفے کے نہیں ہیں اور منت کے نہیں ہیں. چلے کہ کام بن جائے گا تو چلہ لگا دوں گا، تو کوئی منت کے چلے، یہ تو زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کے چلے 4 مہینے ہیں. کہ ایک مشق کریں اللہ کے راستے میں نکل کر. ایک مدت تک آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا 120 دن تک. اب اس میں اس کی عادت بن جائے گی، اب اس کے لیے آسان ہو جائے گا. گھر پر آنے کے بعد بھی کیا کرے گا بولو؟ کیسا کرے گا؟ نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا. میں ایک مرتبہ بلساڑ میں تھا، تشکیل میں تھا. ہمارے رہبر تھے ایک بھائی، عشاء مغرب کے بعد کا وقت تھا ملاقاتوں کا. تو عشاء کی کوئی 10 منٹ باقی ہوگی اذان میں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے اجازت دیں، مجھے مسجد میں جانا ہے، نماز کی تیاری کرنا ہے. میں نے کہا بھائی نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے، 10 منٹ ہے، ایک آدھ ملاقات ہو جائے گی. تو وہ میرے ساتھ، ان کے ساتھ دوسرے ایک ساتھی تھے، وہ کہنے لگے جانے دیں ان کو. وہ بولے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ مسجد میں آ رہا ہوں پیچھے. پھر ہم 2 ساتھی آگے چلے. پھر وہ دوسرے والے ساتھی مجھے کہنے لگے مولانا اس آدمی کی 17 سال سے کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے. کتنے سالوں سے؟ ہاں، یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی مشق کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کی مشق کرتا ہے، اس کی پریکٹس کرتا ہے. یہ چیز عمل زندگی میں آنا چاہیے. 120 دن تک جب پریکٹس ہو جاتی ہے نا، پھر گھر پر آنے کے بعد آدمی بہت اذان کی 10 منٹ پہلے چوکنا ہو جائے گا. جماعت میں اللہ کے راستے میں 120 دن تک قرآن پڑھا ہے، 120 دن تک یاسین پڑھی ہیں، سمجھے نا؟ روزانہ 1 سپارہ پڑھا ہے، تو 4-5 قرآن جماعت نے نکل کر ختم کیا. اب گھر پر واپس آئے گا، اس کی مشق باقی ہے. روزانہ 1 سپارہ قرآن پاک کا پڑھے گا، روزانہ یاسین شریف پڑھے گا. جو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہفتے میں، دن میں، روزانہ کے پڑھنے کے معمولات میں تھی، یہ اپنی زندگی میں اپنا معمول بنائے گا. ارے بات سمجھتے ہو؟ ہاں، کہ جو آدمی یاسین شریف ختم کرے، 1 مرتبہ ختم کرے، اس کو 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ تھا کہ آپ اس وقت تک رات کو آرام نہیں فرماتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے، ہے نا؟ 30 آیتیں تبارک الذی میں ہیں اور 30 آیتیں کس میں ہیں بولو؟ الف لام میم سجدے میں. کتنی آیتیں ہو گئی؟
60 آیتیں. کیا فضیلت ہیں کہ آدمی رات کو اس کو پڑھ لے، اس کو شب قدر میں قیام عبادت کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. یہ 60 آیتیں پڑھ لیں. رمضان میں ایک آتی ہے نا، پوری رات جاگتے ہیں نا، کہ یہ روز ہے، روز نامہ اعمال میں اللہ لکھ دے گا. ہاں کہ اشراق کی نماز جماعت میں نکل کر آدمی عادت بناتا ہے اس کی، کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد وار جماعت ہے، اپنا مشورہ ہے اور اپنی تسبیحات ہیں، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو گیا. 120 دن تک مشق کی اشراق کو اسی جگہ بیٹھ کر پڑھ لینے کی. کیا فضیلت ہیں، مقبول حج عمرے کا ثواب ہے. گھر پر آنے کے بعد بھی اللہ اس کو توفیق دے دے گا. اب اس کی مشق ہو رہی، ہاں مشق ہے اس کی. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آدمی اپنے آپ کو جب اللہ کے راستے میں نکل کر ان خیر کا، خوبیوں کا عادی بنائے گا، اور ان خیر خوبی کے ساتھ گھر پر آ کر کاروبار میں، کھیتی میں، جاب میں، اپنی مزدوری میں، اپنی رکشہ میں، اپنی لاری میں، اپنے ٹیمپے میں، اپنے پھیری کے کام پر ان اعمال کا پابندی کے ساتھ چلے گا، تو اس کے اندر کی یہ نیکی کہاں منتقل ہوگی؟ گھروں کے اندر منتقل ہوگی. آپ کو بیٹا فجر پڑھتے دیکھے گا تو آپ کو انشاءاللہ یہ کہنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ بیٹا تو فجر پڑھ. ماحول بنا دیا آپ نے. آپ اٹھے، بیوی اٹھی، اب ماشاءاللہ گھر میں ماحول بن گیا. ہمارے فجر کے لالے پڑے اور بچے کو ترغیب دے تہجد کی. بیٹے کو ترغیب دے رہے ہیں کس کی؟ بولو، تہجد پڑھ بیٹا. اور خود کیا ہے؟ فجر میں سوئے ہوئے ہیں. تو بیٹا بھی سوچے گا کھرو باپ چکے میں نے کہا تو تہجد پڑھے، ہم نے فجر نہ ٹھکانا تھی. اور آج کل تو کیسا زمانہ جانتے ہو نا، آپ 2-5 مرتبہ کہوں گے نا، سن تو لے گا کیونکہ آپ باپ ہیں، آپ کی عزت کرے گا، سامنے نہیں بولے گا، لیکن پھر وہ اپنی ماں سے جا کر کہے گا. کہ بچے ہوتے ہیں نا ہمیشہ باپ کی شکایت کس سے کرتے ہیں؟ ہاں وہ جانتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے والی ہوم منسٹر یہ ہے. یہ ہمارا سی قابو میں نہ آوے نا، ہماری ماں تھی قابو میں آوے. ہوتا ہے نا، ہاں سب انڈے والے ہیں، کوئی گھوڑے والا نہیں ہے. تو بچہ جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہم نے ہمجاری دے بول لمڑا نہ لے، ہم نہ ٹھکانا نہ تھی فجر نہ پاچا منے تہجد نو کے. یہ مت سمجھو. ہاں بچے پاگل ہوتے ہیں، سب سمجھدار ہوتے ہیں. ہاں چاہے انچاہے ہم اپنے بچوں کے لیے میرے بھائیوں ہم آئیڈیل بن رہے ہیں. ہمارا ہر عمل، ہماری ہر نیکی، ہماری ہر برائی آئیڈیل بن رہی ہے. باپ جھوٹ بولے گا تو یہ جھوٹ بچوں میں جائے گا. باپ خیانت برتے گا، یہ جائے گی بات. باپ سچ بولے گا، سچائی منتقل ہوگی. امانت سے برتے گا، یہ چیز امانت یہ منتقل ہوگی. ہمارا دین بھی منتقل ہوتا ہے اور ہماری بے دینی بھی منتقل ہوتی ہیں، چاہے ہم چاہیں چاہے ہم نہ چاہیں. کیوں؟ اللہ نے سسٹم ایسی بنائی ہے یہ. ہاں اس سے میرے بھائیوں ہماری اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خیر خوبی والی بناویں. جماعتوں میں نکل کر کس کے عادی بنے؟ خیر کے، خوبیوں کے، اعمال کے، اچھائیوں کے، نیکیوں کے، بھلائیوں کے عادی بنے ہم. یہ چیزیں دنیا بھی آسان کر دے گی اور اللہ اس کی برکت سے آخرت بھی آسان کر دے گا، دنیا کو برکت والی بنا دے گا. یہ نہیں کہ دین پر چلنے کا اور اعمال کا فائدہ صرف آخرت میں ہے. بے شک آخرت میں تو اللہ اس کا پورا پورا دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کی بوندا بوندی اور اس کی برکتیں ظاہر کرے گا. دنیا اس کی برکتیں ہوگی کہ آدمی کی زندگی سکون چین والی بن جائے گی، عافیت والی بن جائے گی، عزت والی بن جائے گی، خیر والی بن جائے گی. چاہے آدمی چھوٹے مکان میں ہو یا بڑے مکان میں ہو، چھوٹے کاروبار والا ہو، بڑا کاروبار والا ہو، کم سرمایہ دار ہو یا زیادہ سرمایہ دار ہو، لیکن اللہ کیا کر دے گا؟ اس بولو زندگی کو سکون والی بنا دے گا. وَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، حیات طیبہ دے گا اللہ، دین کی برکت سے، اعمال کی برکت سے، خیر خوبی کو اپنانے کی برکت سے. یہ زندگیوں کو پرسکون کرنے کا راستہ ہے. اس سے ہٹ کر میں آپ اپنی زندگیوں میں سکون تلاش کرنے کے لیے
کہیں بھی جائیں گے میرے بھائیوں خالی ہاتھ واپس لوٹیں گے, کچھ نہیں ملے گا سوائے پریشانی کے. جہاں پوری دنیا پریشان ہے, پوری دنیا پریشان. کیوں پریشان ہے؟ کہ جہاں ہے وہاں جاتے نہیں ہیں, اور جہاں نہیں ہے وہاں تلاش کرتے ہیں. ایک آدمی اپنی گھڑی تخت پر بھول گیا ہو اور وہاں دور تشکیلی کمرے میں تلاش کریں, کوئی اس سے پوچھے کیا تلاش کرتے ہو؟ کہ میری گھڑی تلاش کرتا ہوں. اچھا, آپ کی گھڑی گم ہو گئی, آپ اس کو کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ وہ کہے میں تو اس کو تخت پر چھوڑ کر آیا. تو کہ بھلے آدمی, جہاں تم چھوڑ کر آئے تھے وہاں تلاش کرنا چاہیے, یہاں کیوں تلاش کرتے ہو؟ تو وہاں اندھیرا, یہاں تھوڑا بتی کا اجالا. ارے بھائی, اجالا ہو کہ نہ ہو, تم کو یہ چیز ملے گی نہیں, یہاں پر ملے گی وہیں پر جہاں تم چھوڑ کر آئے تھے. اللہ نے مسلمانوں کی عزت, راحت, کامیابی, سرخ روئی, سر بلندی اور اللہ نے زندگیوں کا سکون, چین کا یہ مسلمان کے لیے ایمان اور نیکی والی زندگی میں رکھا ہے. مسلمان جب اس زندگی کو ایمان والی زندگی, نیکی والی زندگی بنائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دنیا میں اس کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں سب چیزیں عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اور اللہ سے بڑھ کر کس کی ساتھ سچی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی سچی بات ہو سکتی ہے؟ یا خطرے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ تو کرنے کی چیزیں ہیں کہ آپ بھی اس کو کریں, اس کو اپناویں, پھر دیکھیں کہ روزیوں کی برکت کا فجر کی نماز کے بعد جڑی ہوئی ہے کہ آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں. حدیثوں میں ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں کیا عطا فرما؟ برکت عطا فرما. تو صبح کے ہر کام میں برکت ہیں, روزی روٹی میں برکت ہیں, روزی لینے کا وقت ہی وہی ہے. اب جو یہ برکت کون حاصل کر پائے گا؟ جو فجر پڑھنے اٹھے گا, اشراق تک جاگے گا, فجر پڑھ کے اپنی مسجد میں مسجد اور جماعت ہیں, تعلیم ہے, مسجد کے اندر اشراق تک اللہ اللہ کرتا رہے, قرآن پڑھتا رہے, اشراق پڑھے. یہ وقت صبح کا وقت ہے, اشراق تک. اس وقت میں اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھیں, بھلائی کے کاموں کے اندر آدمی مشغول کریں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا خالی مدینہ طیبہ والوں کے لیے نہیں تھی, خالی حجاز مقدس والوں کے لیے نہیں تھی, یا صرف اپنے زمانے کے اہل ایمان کے لیے نہیں تھی. اللہ کے نبی کی دعا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے سورج اگنے تک ہیں, بشرطے کہ ہم اپنی صبح کو کیا بناویں؟ صبح بناویں. کہ صبح کے اعمال اختیار کرے. کہ بڑا عمل ہے فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا. فجر کی نماز کو کیسے پڑھنا بولو؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا. اور یہ جب قابو میں آتا ہے میرے بھائیوں, جب اندر کا ایمان بیدار ہوتا ہے, اندر کا ایمان طاقت والا ہوتا ہے, اندر کا ایمان متحرک ہوتا ہے. ایک آدمی کسی چیز کو جان لے, اس کا جان لینا عمل پر لانے کے لیے کافی نہیں ہے. عمل پر لانے کے لیے اندر کے ایمان کا دائیا چاہیے, حرکت والا ایمان چاہیے, مضبوط ایمان چاہیے. جان تو لیتے سارے مسلمان 5 وقت کی نماز فرض ہیں, پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں بولو؟ آپ شہروں میں, قصبوں میں دیکھیں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے, جمعہ کے دن کے اندر مسجد 2 مالے کی ہے, 3 مالے کی ہے, 4 مالے کی ہے, پوری مسجد نمازیوں سے بھر جاتی ہے. مسجد کے خادم مؤذن صاحب ہوتے ہیں نا, وہ جمعہ کے دن صبح سے کیا کرتے ہیں؟ دوسرے مالے پر جھاڑو مارتے ہیں, پوتا مارتے ہیں, صفیں بچھاتے ہیں. تیسرے مالے پر جاتے ہیں, جھاڑو مارتے ہیں, پوتا مارتے ہیں, صفیں بچھاتے ہیں. مسجد کے صحن کے اندر, مسجد کے صحن میں پوتا جھاڑو کر کے صفیں بچھاتے ہیں. مسجد کے کونے کونے کے اندر چٹائی کے ٹکڑے بچھا دیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے مسجد بھر جائے گی. ان کو پتا ہے کہ آج مسجد بھر جائے گی. اور جیسے ہی جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ مؤذن صاحب تیسرے مالے پر جاتے ہیں, صفے لپیٹتے ہیں, کمرے میں رکھ دیتے ہیں. دوسرے مالے پر جاتے ہیں, صفے لپیٹتے ہیں, کمرے میں رکھ دیتے ہیں. صحن کی صفے لپیٹ کر کمرے میں رکھ دیتے ہیں. ان کو یہاں تک نہیں, یہاں تک یقین ہے جتنے جمعے میں آئے ہیں اتنے آج اثر میں نہیں آنے کے.
बोला ऐसा होता है क्या? नहीं। अच्छा, ये जो जुमा पढ़ने आए थे इनको पता नहीं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है? आज की असर भी हम पर फर्ज है, क्यों नहीं पढ़ते? अंदर की ईमान की कमजोरी है। मेरी आपकी फजर क्यों छूटती है? ईमान की कमजोरी है। तिलावत क्यों छूटती है? ईमान की कमजोरी है। बात समझते हो? तस्बीह क्यों छूट जाती है? ईमान की कमजोरी है। दुआ मांगने की फुर्सत क्यों नहीं है? ईमान की कमजोरी, अल्लाह से ताल्लुक की कमजोरी है। इस जबान पर झूठ, चिगली, गिबत क्यों आ जाती है? ईमान की कमजोरी है। घरों के अंदर अपने घरों में दीनी माहौल बनाने के बारे में मेरी आपकी गफलत क्यों है? मेरे आपके अंदर की ईमान की कमजोरी की निशानी है ये सब। आदमी के अंदर का ईमान की कमजोरी ये झलकती है। जैसे आदमी का खून अंदर से बीमार होने तो जिस्म के आधा पर ये बीमारियां झलकती है। आंख कमजोर हो जाती हैं, कान कमजोर हो जाते हैं, बीमारी झलकती है। इसकी चाल चलत धीमी पड़ जाती है, बोलने का अंदाज भी धीमा धीमा हो जाता है। बीमारी झलकती है। और जूं जूं इसके पेट में दवाई जाती है, इलाज होता है, दवाई जाती है, और वो दवाई इसकी बीमारी को खत्म करती है ना, तो धीमे धीमे सेहत झलकती है कि पहले धीमे धीमे चलता था, अब कैसे चलना है? टट्टार स्पीड। पहले धीमे धीमे बोलता था, अब जरा बराबर व्यवस्थित खंखार कर बात करता है। क्या हुआ 15-20 दिन पहले? क्या तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पास बोलता तो पास वाला भी नहीं सुनता सकता था, कान धरना पड़ता, शू कहूं तुम्हें? और अब ऐसा बोलता है, कहना पड़ता है भाई वॉइस धीमा कर तेरा। क्यों? सेहत आ गई, दवा इलाज ने अपना काम किया। मेरी आपकी, मेरे भाइयों, जिंदगियों में इस अमल और नेकी की जितनी कमजोरियां हैं, ये मेरे ईमान की कमजोरी की वजह से हैं। हम आप अल्लाह के रास्ते में निकलें, अपने ईमान को बनावें, अपने कलमे को बनावें, अपने यकीन को बनावें, अपनी ईमान की कंडीशन को सुधारें, और इतना ईमान बना दे जो हमें फराइज पर खड़ा कर दे। हाँ, रात को 3 बजे आदमी आएगा घर पर, सफर से लौटा 3 बजे, तो भी अलार्म सेट करके सो जाएगा फजर की नमाज के लिए, है ना? अपनी बीवी से कहकर तारी आंख खोले, मनो उठाड़ दीजिए, हमारी नमाज ना जाए। फिक्र की बात है। हाँ, बहुत से लोग के मल साहब उठातू नहीं, इनसे पूछो तुम्हारी ट्रेन पालमपुर से 6 बजे हो तो तुम कितने बजे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हो? भाई क्या उठाई है? 700 ની ટિકિટ છે, 800 ની ટિકિટ છે, રિઝર્વેશન ટિકિટ છે, 1000 રૂપિયાની એસી ની ટિકિટ છે, ભાઈ કેમ ન ઉઠાઈ ગયું તમને? ફિકર, લાગણી, चिंता, बात समझे ना? ये फिक्र नमाज के बारे में मेरी आपकी जिंदा हो जावे तो मुसलमानों की मस्जिदें फजर में इतने ही नमाजी आ जावे जितने जुमा में होते हैं। फजर में कितने नमाजी हो बोलो? आप रमजान में देखते हो फजर की नमाज? अरे रमजान में देखते हो? अच्छा, रमजान में हर मस्जिद में उसके मोहल्ले के नमाजी होते हैं। कहाँ के होते बोलो? के बाहर के होते हैं। शहरी करके कौन आएगा? मोहल्ले का आदमी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा। और आपने सब ने देखा होगा कि रमजान में हमारी मस्जिदें फजर में क्या हो जाती हैं? एकदम पैक। ये कहाँ से आए? ये सोसाइटियों में से जाए, फरिये में से जाए, मोहल्ले में से जाए, बस्ती में से जाए, कहीं बाहर से आसमान से नहीं टपके। यहाँ वाले जो सब, कोई बाहर वाला नहीं है। ये कैसे आ गए? कि रमजान की बरकत से आ गए। कि रमजान में अल्लाह शैतान को बंद कर देता है, मोमिन के ईमान के अंदर कुव्वत पैदा हो जाती है, तो अंधेरे में फजर की नमाज पढ़ने के लिए क्या हो जाता है बोलो? आ जाता है। आप देखो रमजान में मेरी आपकी मस्जिदों के अंदर फजर के जितने नमाजी हैं आम दिनों में है नहीं है। मालूम हुआ? मेहनत की ज़रूरत है। मेरी कमज़ोरी है कि मैं खुद फजर में नहीं आता हूँ। क्यों नहीं आता हूँ? सोया पड़ा रहता हूँ। गर्मी की छोटी रातें, सर्दी की लंबी रातें, कि सर्दी की वजह से लिहाज छोड़ने का जी न चाहें, और गर्मी में छोटी रातों में गर्मी की वजह से थकान पूरी ना हो, नींद पूरी ना हो, इसलिए बिस्तर छोड़ने का जी न चाहें, और आदमी की क्या मेरे भाइयों फजर गायब। अब बताओ कभी जिंदगी में खैर बरकत आएगी? फिर लोग कहते हैं मौलवी साहब जो ने कसु कोई कसु करी दीधु है के? अरे किसी ने कुछ नहीं किया, तूने किया है। तू बहुत बड़ा जादूगर है। तू बहुत बड़ा अपने पर जादूगर। फजर पढ़ता नहीं है, अल्लाह के नबी की दुआ का हकदार बनता नहीं है,
ہے نا فجر پڑھے گا تو فجر کی برکت سے مسجد کی تعلیم میں شرکت ملنا ملے گا. بولو بیٹھے گا کہ نہیں؟ اچھا فجر بعد عام طور پر مسجدوں میں اللہ کے دین کی محنت کا مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں شرکت کا موقع ملے گا. تو ایک نیکی پتہ نہیں اپنے ساتھ کتنی کتنی نیکیوں کو لے کر آئے گی. مومن کی وہ صبح کتنی مبارک ہیں جس میں اللہ کا نام ہو، ہے نا، نماز ہو، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا سننا ہو. اور کتنی مبارک وہ صبح ہے کہ جس کے اندر اللہ کے دین کی محنت کے مذاکرے کے ساتھ اس کی صبح ہو، اللہ کے دین کی فکروں کے ساتھ. کس کی فکروں کے ساتھ؟ دو روٹی دو بوٹی کی فکر نہیں. کس کی فکر؟ اللہ کے دین کی فکر کے ساتھ اس کی صبح ہو رہی ہے، ایمان کی تازگی کے ساتھ صبح ہو رہی ہے. بتاؤ وہ صبح کتنی خیر برکت والی ہوگی. اب اس کے ہر کام کے اندر، پورے دن کے اندر خیر برکت ہوگی، نہیں تو پھر کوئی بھٹیات نہیں آئے گا. بے برکتی ہوگی. خیر و برکت چاہتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ایمان اس درجے تک پہنچانا ہے. بات سمجھے نا؟ کسی چیز کا جان لینا اس پر عمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل کرنے کے لیے اندر کے ایمان کی وہ اسپرٹ، وہ طاقت نہ ہو. وہ طاقت پیدا کروانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. گھر میں باپ کے لیے بھی ضروری ہے. بولو، بڑے بیٹے کی بھی ضرورت ہے، چھوٹے بیٹے کی بھی ضرورت ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے، بڑی بچی کی بھی ضرورت ہے، بڑی بہو کی بھی ضرورت ہے، میری ماں کی بھی ضرورت ہے، باپ کی بھی ضرورت ہے، میرے دو بڑے بھائیوں کی بھی ضرورت ہے، چھوٹے ایک بھائی کی بھی ضرورت ہے، میرے دونوں داماد کی بھی ضرورت ہے، میرے بہنوں کی بھی ضرورت، یہ سب کی ضرورت ہے. تو میری فکر کیا؟ بھئی سب کا وقت میرا بھی لگے، سب کا وقت لگے، میرا لگے ان کا لگے، میرا لگے ان کا لگے. گھروں میں وقتاً فوقتاً ترتیب بناویں، باری باری. پورے گھر کا سال کے اندر کیا لگ جانا چاہیے؟ وقت لگ جانا چاہیے. سب کے 4 مہینے لگ جانے چاہیے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے دل کی تمنا ہے ہر مومن کا اس کی موت سے پہلے 4 مہینے لگ جاویں. ہاں، بار بار آدمی کے 4 مہینے لگے، بار بار 4 مہینے لگے. ایک مکہ لگا، اتنا لگاؤ کہ آدمی کے اندر کے دل کا رخ بدل جاویں، سوچ بدل جاویں. دیکھو، میں آپ جیتے ہیں دنیا کے لیے، حالانکہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. اگر اللہ نے مجھے آپ کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہوتا تو یہاں مجھے آپ کو موت نہیں آتی. ہم کو تو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس لیے جنت میں موت نہیں ہے. ہم کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. دنیا میں تو اللہ نے ہمیں آپ کو آزمائش کے لیے رکھا ہے. ہاں، اس کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو ہماری کیا میرے دوستو بھائیوں، ہاں ہماری کرنی کے ساتھ ہمارا نامہ اعمال بند ہو جائے گا اور وہ محشر کے میدان میں اللہ کھولے گا. محشر کے میدان میں کیا کرے گا؟ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفوں کو کھولا جائے گا. سارے نامہ اعمال سارے انسانوں کے. اقرا کتابک، لے پڑھ، اللہ کا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم حسیبا. اور اپنا حساب تو خود کر لے کہ تجھے مجھے جنت میں بھیجنا چاہیے یا تجھے مجھے دوزخ میں بھیجنا چاہیے. ہاں، دنیا آزمائش کا گھر ہے، جنت ہمیشہ کا گھر ہے. ہم یہاں کے لیے نہیں ہیں، ہم آخرت اور جنت کے لیے ہیں. تو یہاں کس کے لیے ہے؟ یہاں اپنی ایمان نیکی بناؤ، اپنی آخرت کماؤ، ہاں اپنی قبر کی فکر کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو میرے بھائیوں یہ فکریں ساری امت میں کیسے زندہ ہو جائیں اس کی فکر و محنت کرو. اللہ نے جہاں تک پہنچنے کے اسباب اور وسائل دیے ہیں وہاں تک پہنچو. آدمی کے پاس دوسرے ملکوں میں پہنچنے کے اسباب اور وسائل ہیں. اس فکر کو لے کر کہ امت اپنے دین و ایمان کے اعتبار سے کیسی بیدار ہو جائیں، آدمی ان اسباب وسائل کو لے کر ملکوں میں پہنچ کر اس کی فکر کرے، ہے نا. ہمارے ملک کے کونے کونے میں، صوبے میں، دور دراز کے علاقوں میں، ہاں ریگستانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، جہاں مسلمان نہیں سمجھتا اس بات کو، ایسے علاقوں میں جا کر محنت کرے. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا اثر کیا کرے گا؟ ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ دوسروں کو دعوت دو گے تو اللہ تم کو 2 انعام دے گا. دائی بنو گے تو کیا انعام دے گا اللہ تعالیٰ؟ 2 انعام. پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کا اندر سے یقین بنائے گا. آدمی کا کیا بنے گا؟ بولو، اندر سے ایمان بنے گا، اس کا یقین بنے گا.
اللہ کے وعدوں پر, اللہ کی وعیدوں پر, خدا کے غیبی نظام پر. خدا نے غیب میں رکھی ہے جنت, غیب میں رکھی ہے دوزخ, غیب میں رکھا ہے پل صراط, غیب میں رکھا ہے انصاف کا ترازو. یہ ساری چیزوں پر میرا آپ کا اندر سے یقین بنے گا. دین پر چلنے پر کامیابی کا یقین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پوری کامیابی کا یقین. یہ آدمی جب میرے بھائیوں دائی بن کر اللہ کے راستے میں چلے گا کہ دعوت کی محنت کی برکت سے سب سے پہلے اس کے اندر یقین پیدا ہوگا. اور اس یقین سے کیا پیدا ہوگا بولو؟ اس یقین سے اللہ کا خوف دل میں آئے گا, آدمی گناہ سے بچے گا. یقین سے کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر. یہ زندگی میں آدمی کو گناہ سے روکتی ہیں. اگر آدمی کے زندگی میں اللہ کا خوف نہ رہے نا تو یہ بہت خطرناک آدمی ہے. چکو لے کر چلنے والا خطرناک نہیں ہے, بندوق لے کر چلنے والا خطرناک نہیں ہے. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, جتنا اس سے ڈرے جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. اور جتنا ایمان دل میں پکے گا میرے بھائیوں, اتنا اللہ کا دل میں ڈر پیدا ہوگا. اس کی عظمت اور بڑائی کے راستے سے آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. کہ جو آدمی خدا سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے. وہ ماں کو نہیں ستائے گا, باپ کو نہیں ستائے گا. اس لیے زندگی میں آدمی کا ایمان بنے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت میں خوف پیدا ہوگا, اللہ کا ڈر. یہ ضروری ہے, ورنہ بغیر بریک کی گاڑی ہے یہ. اگر ہم اعلان کریں او بناس کاٹا والوں, ہم آپ کے لیے 50 لگژری رکھ دیتے ہیں, آپ سب کو بنگلور, میسور, اوٹی گھومنے پھرنے لے جائیں گے فری آف چارج. کیسے؟ اور وہ کیسے؟ 1 روپیہ نہیں لیں گے, اور پورے راستے میں کھانا پینا, آپ وہاں جانے کے بعد جتنی شاپنگ کریں سب فری. وہاں جا کر جتنی شاپنگ کریں گے, کھائے پیئے جو چاہے سب فری. بولو اس کے لیے تیار ہو تو کون نہ کہے گا؟ سب تیار ہے نا؟ سب تیار ہو کر آ جاویں, بسوں کے اندر بیٹھ جاویں, ہے نا؟ اور بس والا اعلان کرے دیکھو بھائی ہم اپنے وعدے کے پکے, بسیں بھی رکھتی ہیں, آپ کو بٹھا بھی دیا ہے, ہم اپنی ساری باتیں جو آپ سے ہم نے ایڈوانس کہی تھی سب پوری کریں گے, کسی بات کا انکار نہیں ہے. ہماری بس میں سب خیر خوبی ہے, ایک ذرا سی خامی ہے. بولے وہ کیا ہے؟ کہ اس میں بریک نہیں ہے. اس میں کیا نہیں ہے؟ کوئی بیٹھے گا سب سمجھ جائیں گے بنگلور نہیں جائے گی, کہاں جائے گی؟ قبرستان جائے گی. اس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے, یہ بغیر بریک کی گاڑی ہے. یہ ماں سے اتھڑائے گا, باپ سے اتھڑائے گا, بیوی سے اتھڑائے گا. اس کا ایکسیڈنٹ بچوں سے ہوگا, پڑوسیوں سے ہوگا, پارٹنر سے ہوگا. یہ سب کا حق مار کے مرے گا. کہ آدمی کا ایمان بنے گا تو سب سے پہلے جب آدمی محنت میں لگے گا تو اللہ اس کو 2 انعام دیتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس کو 2 انعام ملیں, جس میں پہلی بات یہ ہے اس کا اندر کا ایمان بنے گا. اور ایمان بننے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر اور نیکی کا شوق. نماز کے لیے کہنا نہیں پڑے گا, اس کی نظر رہے گی گھڑی پر, کتنا مشغول ہے کاروبار میں, لیکن ظہر کا وقت ہو رہا ہے, 10 منٹ پہلے مسجد کی طرف چلے گا. اسٹاف سے کہے گا بھائی دیکھو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, چلو تیاری کرو. اپنے اسٹاف سے کیا کہے گا؟ بھائی چلو تیاری کرو نماز کا ٹائم. اور ہے ایسے اللہ کے بندے نماز کے ٹائم پر بازاروں میں شٹر گرا دیتے ہیں, بھرچک بازار میں دکانیں ہیں, کیا جاؤ چھو کہ نماز. وہ کسٹمر پوچھتے ہیں کہ کہاں جاؤ چھو تمہیں؟ کہ نماز. تو میں بیسو راجو 15-20 منٹ میں آپ سے آوی جیس. سیزن ہے, سیزن کیا ہے بولو؟ ہاں, لیکن اندر کی ایمان کی طاقت اس کو سیزن میں بھی فجر کی نماز, عصر کی نماز, مشغولیت کا وقت ہے, نماز اس کی جماعت اس کی کرنی چھوٹے گی, کیونکہ اندر امید ہے, شوق ہے, رغبت ہے. اور دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ میں آپ جب اس محنت کو لے کر چلیں گے اور محنت کریں گے تو اللہ ہماری محنت سے کیا بنائے گا؟ ماحول بنائے گا. کیا بنائے گا بولو؟ ماحول. ہاں, نیکی کا ماحول مسلمانوں میں بنے گا. آپ علاقوں میں محنت کریں گے ماحول بنے گا, نماز کا ماحول, تلاوت کا ماحول, ذکر کا ماحول, گشت کا ماحول,
ایک ماحول بنے گا. ہاں، اور ماحول میں کام کرنا آدمی کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. بغیر ماحول کے کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. دیکھو اجتماع میں ٹوپی رکھنے کا ماحول ہے تو سب ٹوپی رکھ کر بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ورنہ اس میدان میں اجتماع ہوتا تو سب کے سر پر ٹوپی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آپ کسی کمرے میں جاویں اور 10 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ 11ویں انٹر ہو، آپ ہنسیں گے کہ روئیں گے؟ ارے بولو. حالانکہ وہ 10 کیوں ہنس رہے ہیں آپ کو کوئی اس کی وجہ معلوم نہیں. ماحول کا اثر. آپ کسی کمرے میں داخل ہو جائیں اور 10 آدمی رو رہے ہیں، وہاں 10 آدمی کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں. تو آپ ان کو دیکھ کر روئیں گے کہ ہنسیں گے؟ روئیں گے. حالانکہ ان کے رونے کی کوئی وجہ آپ کو معلوم نہیں. ماحول کا اثر. بزرگوں سے سنا کہ موسم اور ماحول یہ کسی کو بخشتے نہیں ہیں. آدمی جب دین کی محنت کرے گا تو اللہ اس سے ماحول بنائے گا. بات سمجھے نا؟ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم پر ذمہ داری ہے ہم اپنے آپ کو خیر خوبی سے، ایمان اور خیر خوبی سے تیار کریں، اپنے آپ کو بناویں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارا مسئلہ اپنی قبر آخرت کا ہے. اور اللہ نے ہمیں جان مال دے رکھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. ختم نبوت کے راستے سے میری آپ کی ذمہ داری ہے علاقوں میں چل پھر کر میں آپ محنت کریں تاکہ لوگوں میں دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، خیر خوبی کے اعتبار سے بیداری پیدا ہو. مسلمانوں میں سے غفلت نکل جاویں. مسلمانوں میں سے کیا نکل جائے بولو؟ ہاں، دیہاتوں میں، قصبوں میں، شہروں میں، سوسائٹیوں میں، محلوں میں زندگیوں سے غفلت نکلیں. میں آپ اس کی محنت کے مکلف ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ 4 مہینے. یہ 4 مہینے کس کے لیے کہتے ہیں؟ کہ بھئی چلو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہم بھی انشاءاللہ نیکی پر جمنے والے بنیں گے. ہم پر بھی سنتوں کی مشق ہو جائے گی، نیکی کی مشق ہو جائے گی، طبیعت میں اس کی عادت بن جائے گی. گھروں پر اگر اس کے اللہ تعالیٰ استقامت اور جمنے کی توفیق دے دے گا، اور جن علاقوں کے اندر محنت کر کے آئیں گے ہمارے پیچھے ان علاقوں کے اندر نیکی اگ جائے گی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. محنت کر کے کسی علاقے سے لوٹیں گے اللہ تعالیٰ اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ہم چلے آئیں گے اس علاقے سے واپس، ہے نا؟ آپ اس جگہ کا نام بھی بھول گئے، اس کی مسجدوں کے نام بھول گئے، ساتھیوں کے چہرے بھول گئے، رہبروں کے نام تک بھول گئے، لیکن آپ نے جو چل پھر کر اس علاقے میں 4 مہینے تک جو محنت کی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں جو خیر وجود میں آئی ہے ایک بہت بڑی خیر ہے. کتنے لوگ آپ کی برکت سے نمازی بن گئے، کتنے لوگ آپ کی برکت سے تعلیم تلاوت کرنے والے، ذکر کرنے والے بن گئے، کتنے جوانوں نے آپ کی برکت سے گناہوں سے اور بعض سے علاقوں میں جہاں شراب عام بکتی ہے شراب پینے سے توبہ کر لی، غفلت کی زندگی سے توبہ کر لی، صحیح رخ زندگیوں کا ہو گیا. او میرے بھائیوں، ایک آدمی کا زندگی کا رخ صحیح ہو جانا گویا ایک پوری نسل کا صحیح ہو جانا ہے. ایک پوری نسل کا کیا بولو؟ قیامت تک صحیح رخ پر آ جانا ہے. جماعت نے محنت کر لی، گشت کیے، صبح ملاقات، شام میں ملاقات، لے کر بیٹھے، اکرام کیا، اختلاط کیا، اور میرے بھائیو اللہ نے 200 500 1000 آدمی کو ہدایت دے دی. یہ نیکی کس کے کھاتے میں چلی گئی بولو؟ جماعت کے کھاتے میں چلی گئی. آپ گھر پر آئے، سو رہے ہیں، نیکی آپ کی چالو ہے. آپ کھا رہے ہیں، آپ کی نیکی چالو ہے. آپ کاروبار میں، بازار میں ہیں، آپ کی نیکی چالو ہے. آپ کا اجر و ثواب کا میٹر چالو ہے. آپ قبر میں چلے گئے، چالو ہے نا؟ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. ہاں بولو کتنی بڑی کمائی ہے. بولو یہ کمائی گنوانی چاہیے کہ حاصل کرنی چاہیے؟ ارے زور سے بولو کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کروں گے اس کے لیے؟ 4 مہینے لگاؤں گے. تو سب لگاؤں گے انشاءاللہ. کون کون لگائے ذرا ہاتھ کو اٹھاؤ. اچھا آپ سب کھڑے بھی ہو جاؤ. اب کھڑے بھی ہو جاؤ، 4 مہینے جائیں گے انشاءاللہ. چلو کھڑے بھی ہو جاؤ، 4 مہینے لگائیں گے. جنہوں نے ہاتھ اٹھائے تھے سب نیت کر لو 4 مہینے لگائیں گے. ابھی ہمارے پاس اجتماع سے نکلنے کی تیاری کا بہت موقع ہے. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ.